السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ پیاری بچیوں، ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، ہمارا جو درس ہے وہ ہے باب الکرم والجود والانفاق، سخاوت کا بیان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان۔ اس باب کے اندر کچھ حدیثیں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آج کی ہماری پہلی حدیث دیکھیے۔ وعن ابی کبشۃ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت ابو کبشہ عمر ابن سعد انماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ، تین باتیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں، یعنی تین باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں تم سے ایک بات بیان کروں گا یا بیان کرتا ہوں، فَاحْفَظُوهُ، تو تم اس بات کو یاد رکھ لینا، ذہن کے اندر بٹھا لینا۔ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے، صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، اور جس بندے پر ظلم کیا جائے، ظلم کیا گیا ہو، صبر علیہا، اور وہ بندہ اس پر صبر کرے، إِلَّا زَادَ اللَّهُ عِزًّا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، اور جو بندہ سوال کرنے کا، مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر فقیری کا، غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ او کلمۃ نحوها، یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کوئی دوسرے الفاظ بیان کیے اس سے ملتے جلتے۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، فَاحْفَظُوهُ، تو تم اس بات کو یاد رکھنا۔ قال، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ یاد رکھو دنیا کے اندر چار قسم کے انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ عبدن، پہلا انسان، پہلا بندہ وہ ہے، رزقہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مان سے نوازا، دولت سے نوازا، وعلما، اور علم سے بھی نوازا، نالج بھی دی، جانکاری بھی دی۔ فہو یتقی فیہ ربہ، تو وہ بندہ فیہ، اس علم کے بارے میں، اس پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب سے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو نبھاتا ہے، جوڑتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس میں اللہ کا جو حق ہے اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ بڑے درجوں کا، سب سے افضل، سب سے بہتر درجوں کا مالک ہوگا، سب سے اونچے درجے اسی کے پاس ہوں گے، یعنی بلند درجوں والا ہوگا۔ وعبدن، دوسرا بندہ وہ ہے، رزقہ اللہ علما، جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا۔ ولم یرزقہ مالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، پراپرٹی نہیں دی۔ فہو صادق النیت، اور یہ بندہ اپنی نیت میں سچا ہے، اس کی نیت صاف ہے بالکل۔ یقول، کہتا ہے، لو اننی مالا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتی، لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں فلاں کی طرح سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ عمل کرتا یعنی خرچ کرتا، جیسے فلاں انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایسے میں بھی اللہ کے راستے میں دیا کرتا۔ فَهُوَ بِنِيَتِهِ، رسول عربی نے فرمایا، جب اس کی نیت ایسی ہو،
جب وہ اپنی نیت کے ساتھ میں اس طرح کا ہو فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ تو ان دونوں کا اجر ثواب برابر ہے۔ کس کا؟ اوپر جو انسان جس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے اس کو مان بھی دیا، علم بھی دیا، وہ اس مان میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے، رشتے ناتوں کو نبھاتا ہے اور اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، تو جتنا اونچا درجہ اس بندے کا ہوگا اسی طریقے سے اس دوسرے انسان کا درجہ بھی بہت بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس کی نیت کے اکارڈنگ۔ وَعَبْدٍ تیسرا بندہ وہ ہے رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا جس کو اللہ نے مان دیا، دولت دی، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا اور اس کو علم سے نہیں نوازا، علم عطا نہیں کیا۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تو یہ بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے اپنے مال کو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، بے پناہ خرچ کرتا ہے۔ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ اور اس کے اندر اللہ کا جو حق ہے، اپنے رب کا جو حق ہے اس کو بھی نہیں پہچانتا ہے، اس سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ اور رشتے ناتوں کو نہیں نبھاتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے اندر ہے اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ تو یہ سب سے بدتر مرتبے والا، درجے والا انسان ہے۔ کون؟ جس کو اللہ نے مان دیا، علم نہیں دیا، تو یہ اپنے مان کو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ ہی رشتہ داری کو جوڑتا ہے، نبھاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے اس بارے میں اس کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو سب سے بدتر درجے والا یہی انسان ہے۔ وَعَبْدٍ چوتھا وہ انسان ہے لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا جس کو اللہ نے مان بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، یعنی علم سے بھی بیکار ہے، مان سے بھی بیکار ہے۔ فَهُوَ يَقُولُ تو یہ کہتا ہے چوتھا انسان لَوْ أَنَّ لِي مَالًا اگر میرے پاس مان ہوتا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ تو میں بھی فلاں کی طرح سے ایسا کرتا، یعنی خرچ کرتا، اندھا دھند خرچ کرتا، خوب پیسہ بہاتا۔ فَهُوَ نِيَّتُهُ جب اس کی نیت یہ ہے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ تو ان دونوں کا یعنی تیسرے اور چوتھے انسان کا جو بوجھ ہوگا، گناہ ہوگا، وہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب کسی انسان کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھے تو آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ نہیں بھی ہے آپ کے پاس تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بندے کے درجے پہ پہنچا دے گا۔ لیکن کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھ کر جو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، پیسے کو اندھا دھند بہاتا ہے، کبھی بھی اس بندے کی حرص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت کے اندر، دل کے اندر، سینے کے اندر اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی پیسہ بہاتے۔ نیت آپ کی ایسی ہو گئی، آپ نے سوچ لیا ایسا، تو یقین مانیے آپ بھی اسی انسان کی طرح سے ہو جائیں گے جو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، اور آپ دنیا کے اندر سب سے بدتر مرتبے پہ آ جائیں گے۔ اس لیے نیت اچھی بنائیے، صاف بنائیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوششیں کرتے رہیے، رشتے ناتوں کو نبھاتے رہیے، اللہ کے حقوق کو پہچانتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شاۃ اما عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ما بقی منہا اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ قالت کہا ما بقی منہا الا کتفھا اس کا صرف دست جو ہوتا ہے وہ باقی ہے، ایک دستی باقی ہے اس کی۔ قال تو آپ نے فرمایا بقی کلھا غیر کتفھا سبھی حصہ اس کا باقی ہے سوائے دستی کے۔ کیا مطلب؟ معناہ تصدقوا بها الا کتفھا، معناہ اس کا معنی ہے تصدقوا بها الا کتفھا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دستی جو ہوتی ہے، جو بکری کا جو سب سے پیارا حصہ ہوتا ہے، مان لیجیے اللہ کے رسول کو بڑا پسندیدہ تھا یہ دست، تو اس کے علاوہ جتنا بھی تھا سب انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تصدقوا بها الا کتفھا سوائے دستی کے سب کچھ صدقہ کر دیا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا بقیت لنا فی الآخرۃ الا کتفھا، ہمارے لیے جو ہے
آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ پھر آخرت سبھی حصہ باقی ہوگا، بقی کا سوائے اس کی دستی کے، یعنی آپ نے جتنا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو پیارے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں جتنا آپ اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر دونوں صحابی ہیں، اسماء بھی آپ کی بیٹی اور حضرت ابو بکر بھی، اللہ کے رسول کے چہتے پیارے صحابی اور آپ کے پہلے جانشین خلیفہ، رسول اکرم کا زندگی کے ہر موقع پر ساتھ دینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کرنے والے، اور رسول اکرم کے نکاح میں اپنی سب سے چہیتی پیاری بیٹی کو دینے والے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے اسماء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، اسماء ناتو کی کنجوسی نہ کیا کرو، ورنہ فیوک علیکی، ورنہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہے کمی کی جائے گی، اگر تم کسی پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ وفی روایت، ایک جگہ آپ نے فرمایا، انفقی او انفحی او انزحی، معنی ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، دیا کرو، خرچ کرو، ورنہ تحسی، گن گن کے نہ رکھو، فیحسی اللہ علیک، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دیا کرے گا۔ آج ایسے ہی تو ہوتا ہے، آدمی گن گن کے رکھتا ہے۔ وَمَا تُوعِي فَيُوئِ اللَّهُ عَلَيْكِ، رب عظیم نے فرمایا، اور سیت کے نہ رکھو، آدمی سیت کے اٹھا کے پیسے کو رکھ دیتا ہے، رب عظیم نے فرمایا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے، سمجھا رہی ہے کہ آدمی کو روپیہ پیسہ دولت اکٹھا کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے نہیں رکھ دینا چاہیے ایک جگہ کہ ایسے ہی پڑی رہے، وہ نہ اس میں سے خرچ کرے نہ کسی کو دے۔ ایسے انسانوں کے بارے میں جہنم کی وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہمزہ کے اندر 30ویں پارے میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو آنکھوں سے اور زبان سے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددا، گن گن کے رکھتا ہے، سیت کے رکھتا ہے، یحسب، گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بھی ضرور یہ توڑ پھوڑ دینے والی جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس کو سیت کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بینما رجل یمشی، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بے فنات من الارض، ایک صحرا کے اندر، فسمع صوتا، تو اس نے ایک آواز سنی، فی سحابۃ، بادلوں کے اندر، بادل کے اندر، اسقی حدیقۃ فلان، بادلوں سے آواز یہ سنی کہ فنا کے باغ کو، بغیچے کو، کھیت کو سیراب کرو، پانی دو، فتنحى ذلك السحاب، تو یہ بادل کا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا، فافرغ ماءه، اور اس نے اپنے تمام پانی کو بہا دیا، فی حرۃ، ایک سیاہ کالی سنگناخ زمین کے اندر یا زمین کے اوپر، زمین پر، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ، تو نالوں میں سے ایک نالے نے، قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، قَدْ اسْتَوْعَبَتْ، جمع کر لیا اس پانی کو، تمام کے تمام پانی کو جمع کر لیا، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، تو ایک نالے نے اس سارے پانی کو اپنے اندر جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، اب کیا ہوا، جب پانی چلنے لگا نالے کے اندر، ظاہر سی بات ہے نالے میں پانی آئے گا تو پانی چلے گا، تو یہ آدمی بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، دیکھتا ہوں پانی جاتا کہاں ہے یہ۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، فی حدیقتہ، اپنے باغ کے اندر، یحول الماء بمسحاتہ، جو کسی اوزار کے ذریعے سے
اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، پانی لگا رہا تھا. فقارنہ، تو اس آدمی نے اس سے پوچھا باغبانے سے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ قال فلان، کہا میرا نام تو فلاں ہے. من اسم الذی سمع فی الصحابہ، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا. فقارنہ، تو اب باغبانے نے اس سے کہا، یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، لم تسألنی عن اسمی، تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، انی سمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی، فی السحاب الذی، اس بادل کے اندر، ھذا ماؤہ، جس کا پانی یہ تمہارے پاس موجود ہے. یقول، یہ کہتے ہوئے یہ آواز اس میں سے آ رہی تھی، اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں انسان کے باغ کو سیراب کرو، اس کو پانی دو. نہ اس میں کا اور اس بادلوں کے اندر تمہارا نام لیا گیا، تمہارا نام تھا اس آواز کے اندر. فما تصنع فیہا، اب یہ بتاؤ ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنیاد پر میں نے تمہاری آواز بادلوں کے اندر سنی. فما تصنع فیہا، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو اس بات کے ساتھ میں، ذرا بتاؤ تو صحیح. فقال، تو اس نے کہا، اما اذ قلت ھذا، اب جبکہ تو نے سوال کر ہی لیا ہے، پوچھ ہی لیا ہے مجھ سے، تو سن. فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بسمسه. اب اس باغبان نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. فإني أنظر، تو میں دیکھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، إلى ما يخرج منها، باغ زمین سے، کھیت سے جو کچھ اناج نکلتا ہے، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے جتنی، فأتصدق بسمسه، تو اس کے ایک تہائی کو میں صدقہ کر دیتا ہوں. وَآكُمُ أَنَا وَعِيَانِ سُمُسًا، میں اور میرے گھر والے ایک سمس کھانے کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. وَأَرُدُّ فِيهَا سُمُسَهُ، اور میں ایک تہائی اسی باغ کے اندر لوٹا دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس آدمی کے پاس جو آسمان سے آواز آئی باغ کے آدمی کے بارے میں کہ جاؤ فلاں فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اس کو پانی دو، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باغ والا جو تھا وہ اپنی کھیتی کو 3 حصوں کے اندر بانٹتا تھا. ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کا، اور ایک حصہ اسی کھیتی کے اندر واپس لگا دیا کرتا تھا تاکہ اس میں برکت ہوتی رہے. تو اسی بنیاد پہ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے بادل سے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم کہیں مت برسنا، کسی زمین پہ مت برسنا، یا کسی کو بھی پانی مت دینا سوائے اس باغ والے آدمی کے. تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی فرمانبرداری ہوئی. بادل کے ٹکڑے نے اس اپنے پانی کو تمام کے تمام کو باغ والے کو سونپ دیا، دے دیا، عطا کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، غریبوں کو خیال کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھتا ہے، اور اپنے کاروبار کا بھی خیال کرتا ہے، جس سے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرماتا ہے اور غیب سے ایسے انسانوں کی مدد بھی فرماتا ہے. باب النہی عن البخل والشح، کنجوسی، بخیلی، حرص کے منع ہونے کا بیان. آدمی کو کنجوسی سے بچنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے کنجوسی کی، بخیلی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور پرواہ نہیں کی، بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو، نیک بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے تنگی کے سامان جو ہے میسر کر دیں گے، مہیا کرا دیں گے. معنی یہ ہے کہ اسے ایسے کام پر لگا دیں گے جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اذا تردى، جب وہ جہنم میں گرے گا یا جب وہ ہلاک و برباد ہوگا تب. تو معلوم یہ ہوا بخیلی، کنجوسی جو ہے انسان کو غلط راستے پہ لے جاتی ہے. ایسے انسان کی زندگی تنگیوں کے اندر گزرنے لگتی ہے، آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا رکھا ہوا مال بھی اس آدمی کے کچھ کام نہیں آتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، ہلاک و برباد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کو کیوں خرچ کروں،
मैं अपने माल को क्यों किसी काम में लगाऊं, ऐसे ही मेरा काम हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया जब जहन्नम में गिरेगा या किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा तो भी ये माल उसके किसी काम आने वाला नहीं है, इसलिए बखीली कंजूसी से बचना चाहिए। एक जगह फरमाया वमन युका शुह नफ्सिही, और जो अपने नफ्स की बखीली और शुह, हिर्स, लालच, तमा, इससे बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ये शुह जो है ये ऐसी चीज है जो बसा औकात इंसान को हराम पर आमादा कर देती है, उभार देती है, और बसा औकात सामने वाले के कत्ल पर, मर्डर पर भी आमादा कर देती है। आगे वाली हदीस देखिए, आपको मालूम होगा, वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, प्यारे नबी ने फरमाया इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, लोगो जुल्म से बचो, जुल्म से बचो, सताने से बचो। फ़इन्ना ज़ुल्मा, क्योंकि ये जुल्म, ये सताना, ज़ुल्मातुन, अंधेरे ही अंधेरे होगा, अंधेरों का सबब होगा यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन। वत्तक़ुश्शुहा, और शुह से बचो, बखीली से बचो, कंजूसी से बचो, हिर्स और लालच से बचो। फ़इन्न शुहा अहलका, फ़इन्न शुहा, क्योंकि शुह ने, बखीली ने, कंजूसी ने अहलका, हना को बर्बाद कर दिया, मन उन लोगों को, काना क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले थे, तुमसे पहले की कौमों को इसी शुह ने, बखीली ने, हना को बर्बाद कर दिया। हबलहुम, इस बखीली ने, शुह ने उनको इस बात पर उभार दिया, आमादा कर दिया, अला अन सफकु दिमाअहुम, कि वो उनके खून बहा दें, उनको कत्ल कर दें, उनको मार दें। वस्तहल्लु महरमहुम, और उनकी हराम करदा चीजों को हलाल समझ बैठे, हलाल समझने। तो आप देख रहे इस हदीस पाक के अंदर कि एक इंसान बखील है, कंजूस है, तो किस तरीके से पिछली कौमों के अंदर जब ये चीज आई तो उन्होंने अपने ही लोगों को कत्ल भी किया, मारा भी, और उनकी हराम चीजों को भी अपने लिए हलाल समझ लिया। नतीजा क्या हुआ, ये सब हना को बर्बाद कर दिए गए इसी बखीली कंजूसी की वजह से। तो हमें इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इससे महफूज फरमाए। बाबुल ईसारी व मुवासाती, ईसार कुर्बानी, व मुवासात हमदर्दी, इसका बयान। एक आदमी के सीने में हमदर्दी है किसी इंसान के लिए, गम ख्वारी है किसी बंदे के लिए, इसी तरह से एक आदमी अपने ऊपर सामने वाले बंदे को तरजीह देता है, अपनी चीज को सामने वाले के लिए कुर्बान कर देता है, उसका बयान। ये चीजें सहाबा इकराम के अंदर, सहाबियात के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। अल्लाह ने फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम, और वो तरजीह देते हैं अपने आप पर, किसको, दूसरों को। ये अंसार मदीना की खुसूसियत अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि अंसार मदीना दूसरों को अपने मुकाबले में तरजीह दिया करते थे। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे खुद उन्हें कितनी ही सख्त जरूरत क्यों ना हो। अभी शायद को समझते हैं, 28 पारे की आयत है, जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के, मुहाजिरीन के दरमियान और अंसार मदीना के दरमियान भाईचारा कायम किया। तो भाईचारा कैसे हुआ था आपने सुना भी होगा, जो जानते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब वहां पहुंचे तो एक सहाबी से, अंसार मदीना के सहाबी से उनका भाईचारा कायम हुआ। कहा कि अब्दुर्रहमान, ये मेरी 2 बीवियां हैं, अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, जो तुम्हें ज्यादा पसंद है बताओ कौन सी तुम्हें अच्छी लगती है दोनों में से, उसको मैं तलाक देता हूं। सही बुखारी के अंदर वाकया मौजूद है। इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। और देखो ये मेरा मकान है, आज से आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये कुर्बानियां थी अंसार मदीना की, मक्का से आने वाले मुहाजिरीन सहाबा के लिए। आज हम और आप, इतनी बड़ी तो छोड़िए, जरा सी कुर्बानी हम नहीं दे सकते। हम सब, आप हो चाहे हम हो, नमाज फजर पढ़ने के लिए उठ जाए, सर्दी के मौसम में सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों को जो है नींद ज्यादा आती है, रात भर जागते हैं। तो सहाबा इकराम अपने आप में तरजीह गैरों को दिया करते थे, दूसरों को दिया करते थे, और हम अपनी सिर्फ थोड़ी सी नींद की कुर्बानी दे दें, पैसे देना बहुत दूर की बात है, खर्च करना बहुत दूर की बात है, किसी का घर बसाना बहुत दूर की बात है,
کسی کا کاروبار دینا بڑھا دینا یا کسی کا کو کاروبار کروا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت آگے کی باتیں ہیں. ہم ذرا سے قربانیاں نہیں دے سکتے موجودہ وقت کے اندر. صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیے اور صحابہ کی قربانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہرگز کھولنے کی کوشش مت کیجیے، جیسا کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے سے محبت کرتے ہیں پھر بھی کھانا کسے کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکینوں کو، ویتیماً، یتیموں کو، واسراً، قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ خود کھانا انہیں پسندیدہ ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے ہمارے بھائی ہیں، یہ مسکین ہیں، انہیں دے دو، ہم بعد میں کھا لیں گے. اور آج ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سردی کا موسم ہے، ابو جو ہے پائے نہیں آئے، جا کے پائے بن گئے، ماشاءاللہ بنے بڑے اچھے، بڑی خوشبو آ گئی پائے کے اندر سے، اس کی خوشبو جو ہے گھر کے سوراخوں میں سے نکلتی ہوئی پڑوسی کے یہاں بھی جا رہی ہے. پڑوسی کے تو بس پوچھو مت، اس کی زبان پہ پانی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید آج پائے آ جائیں. لیکن جب پائے سب کچھ ہم نے کھا لیے، ختم ہو گئے، جب وہ نیچے کا جو کچرا ہوتا ہے نا وہ بچا، تب امی کہتی ہیں یا بہن کہتی ہے امی یہاں بھیج دو، جاؤ تھوڑے سے وہاں بھی دے کے آ جاؤ. ہماری پوزیشن ہے ایسی ہو چکی ہے آج مسلمانوں کی، پہلے اچھا خود کھا لیتے ہیں، بعد میں جب بچ جاتا ہے اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا دینے کی کوشش کیجئے، پہلے دینے کی کوشش کیجئے. اس لیے فرمایا وہ کھانے کی محبت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بعد میں کھاتے ہیں. حدیث دیکھیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا. ان کا نام پوچھیں گے آپ سے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا. فقال، تو کہا انی مجہود، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نڈھال ہو چکا ہوں. کس چیز سے؟ بھوک سے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ، تو آپ نے اپنی بعض بیویوں کے پاس خبر بھیجی. کیا بھیجی؟ کیا کھانے کو کچھ ہے؟ ایک مسکین آدمی، ایک پریشان آدمی آیا ہوا ہے. فقال، جواب آتا ہے اپنے اپنے گھروں کی میں جھانک کے دیکھنا، اپنے اپنے گھروں کے کچنوں کو دیکھیے گا آپ سب اس حدیث کو سننے کے بعد. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. ما عندي الا ماؤن، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ رسول اکرم کے گھر کا حال ہے. ثم ارسل الى اخرى، پھر آپ نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا. فقالت مثل ذلك، وہاں سے بھی وہی جواب آیا جو پہلے جواب آیا تھا، اسی کے مثل. حتی قلنا كلهن مثل ذلك، یہاں تک کہ تمام بیویوں کے پاس سے اسی کے مثل یہی جواب آیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لا والذی، نہیں، قسم اس ذات کی باسکا بن حق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. ما عندي الا ماؤن، ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضیف ھذا اللیلۃ، آج کی رات، اس رات، آج کی رات اس کی مہمان نوازی کون فرمائے گا، کون کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. یاد رکھیے انصار مدینہ کی بڑی قربانیاں تھی اس زمانے کے اندر. انا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، میں، میرا مہمان ہے یہ، آج اس کی مہمان نوازی میں کروں گا. فانطلق به الى رحله، اب یہ انصاری صحابی اس مہمان کو لے کے اپنے گھر پہنچا، رحل اپنے گھر پہنچا. فقال، تو کہا نے امراته، اپنی عورت، اپنی بیوی سے، اکرمی ضیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کیجئے، مہمان نوازی کیجئے. وفی روایت، ایک روایت میں بخاری مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، قال لامراته، اس نے اپنی بیوی سے کہا هل عندك شيء، کیا تیرے پاس کوئی کھانا وغیرہ موجود ہے؟ فقالت، اب بیوی کا جواب سنیے انصاری صحابی کی، نہیں، الا قوت الصبیان، صرف یہ بچوں کا کھانا ہے بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قال، اب صحابی رسول انصاری صحابی کیا کہتے ہیں؟ علنیہم بشیء، یہ تمہارے پاس جو بچے ہیں ان بچوں کو کسی چیز کے ذریعے سے، کسی چیز کے ساتھ میں بہلاؤ، پھسلاؤ، کھلاؤ.
وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ اور جب یہ کھانے کا ارادہ کرے کھانا مانگے فَنَوِّمِهِمْ تو ان کو کسی بھی طرح سے سنا دینا فَنَوِّمِهِمْ تو ان کو سنا دینا وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا اور جب ہمارا مہمان آئے داخل ہو فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ تو چراغ کو بجھا دینا، موم بتی وغیرہ جو کچھ بھی ہو، چراغ جو بھی ہو جل رہا ہو اس کو بجھا دینا وَأَرِيهِ أَنَا نَاكُمُ وَأَرِيهِ اور اس آنے والے مہمان کو دکھانا أَنَّا نَاكُمُ کہ ہم بھی اس کے ساتھ میں کھا رہے ہیں فَقَعَدُوا تو وہ بیٹھ گئے وَأَكَلَ الضَّيْفُ مہمان نے کھانا کھایا وَبَاتَ طَاوِيَيْنِ اور ان دونوں صحابی نے حضرت انصاری صحابی غالباً یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے غالباً، یہ اور ان کی بیوی دونوں نے رات گزاری طاویین بھوکے رہ کر، بھوک کی حالت میں فلما اصبحا جب صبح ہوئی غدا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے فقال کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لقد عجب اللہ من صنیعکما اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا ہے تم دونوں کے اس کام سے بضیفکم اللیلۃ جو تم نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ میں کیا ہے، یعنی اپنے مہمان کے ساتھ جو تم نے اچھا سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا خوش ہوا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو دیکھیے بس تھوڑی دیر کے لیے، ایک مہمان آتا ہے جو بہت بھوکا ہوتا ہے، رسول اکرم اپنے گھر خبر بھیجتے ہیں کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دو، تمام بیویوں کے پاس سے کیا جواب آتا ہے؟ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں وہ پانی بھی ایسے بہایا جاتا ہے دہلی کی گنگیوں کے اندر جیسے کہ اللہ کی پناہ، اس پانی کے بارے میں حساب ہوگا، یاد رکھیے گا آپ سب۔ اور وہاں کیا کیا پانی ہے بس پینے کے لیے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ گھروں میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، فریج کے اندر مختلف قسم کے فروٹس موجود ہیں اور جو ہے ڈرائی فروٹس موجود ہیں، اچھی اچھی قسم کی کھجوریں موجود ہیں ہمارے پاس میں، پھر بھی ہم اپنے رب کی عبادت کرنے کو تیار نہیں، اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کو تیار نہیں۔ اور جب صحابی رسول گئے اپنے گھر مہمان کو کہ کیا ہوا، وہاں بھی کھانا موجود نہیں تھا، صرف بچوں کا تھوڑا کھانا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے سو گئے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، اپنی قربانی دے دی تاکہ ہمارے سامنے والا بھائی بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ تو یہ ہمدردی تھی صحابہ اکرام کے اندر، انصار مدینہ کے اندر، دوسرے بھائیوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے۔ آگے آگے حدیث دیکھیں، وعنہ قال، انہی سے روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا طعام اثنین، دو آدمی کا کھانا کافی الثلاثتی، تین آدمی کو کافی ہو جاتا ہے، وطعام الثلاثتی، اور تین آدمی کا کھانا کافی الاربعتی، چار آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے، چار آدمیوں کو کافی ہے۔ رسول اکرم بتانے چاہتے ہیں کھانا دو آدمی کھانا کھا رہے ہیں اور تیسرا آدمی آ کے شامل ہو جائے تو تینوں سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں، وہ دو آدمی کا کھانا تین کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمدردی ہے، غم خواری ہے کہ کھانا ہمیں ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ کوئی مہمان آ جائے، کوئی غریب آدمی آ جائے تو ہمیں اس کو بھی اپنے ساتھ میں بٹھا لینا چاہیے کھانا کھانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کو، مسکینوں کو ڈھونڈا کرتے تھے اور جب کوئی مل جاتا اسے بٹھا کے اپنے ساتھ میں کھانا کھلاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے اور انہی کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید کہتے ہیں بینما نحن فی سفر، ہم ایک بار ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ جاء رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا، انا راحلۃ لہ، اپنی سواری پر، فجعل یصرف بصرہ یمینا وشمالا، تو وہ اپنی نگاہ کو دائیں اور بائیں گھمانے لگا، ایسے ایسے دیکھنے لگا، اس طرح سے کبھی یہاں دیکھے کبھی یہاں دیکھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان معہ فضل ظہر، جس آدمی کے پاس زیادہ مال ہو، فالتو سواری ہو، فالتو چیز ہو، من کان معہ، جس کے ساتھ ہو، جس کے پاس ہو، فضل ظہر، فالتو سواری، زائد سواری، فلیعط بہ، اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے، الا من لا ظہر لہ، اس انسان کو جس کے پاس سواری نہ ہو۔
وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، اور جس کے پاس توشہ زیادہ ہو، زائد ہو. سفر پہ انسان جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان لے کے چلتا ہے، اسے توشہ کہتے ہیں، زیادہ راہ کہتے ہیں اسے. فَلْيَعُدْ بِهِ، تو اسے چاہیے وہ اس زیادہ راہ کو اس کو دے دے، انا مننا زیادہ نہ ہو جس کے پاس وہ زیادہ راہ موجود نہیں ہے، توشہ نہیں ہے. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَانِ، اسی طریقے سے آپ نے مختلف قسم کے معنوں کا ذکر کیا. ما ذکر حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، سمجھا، انہو ما حق لأحد منا فضل، کہ ہم میں سے کسی انسان کا ضرورت سے زائد مال میں کوئی حق ہی نہیں ہے. نا حق نہیں ہے کوئی حق، لأحد کسی کا، منا ہم میں سے، فی فضل اس مال میں جو ضرورت سے زیادہ ہو، ضرورت سے زائد ہو. تو یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتاتی ہے اگر ہمارے پاس زائد مال ہے، زائد چیز ہے، تو وہ مال، وہ چیز ہمیں اس آدمی کو دے دینی چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پہ ترجیح دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. اس چیز کا بیان بھی ہے اور اسی کے تعلق سے حدیث آ گئی ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے حدیث دیکھیں. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما ان امرأة جاءت، ایک عورت آئی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس، ببردۃ منسوجۃ، وہ عورت آئی اور ایک چادر بن کے لائی. ببردۃ، ایک چادر کے ساتھ آئی، منسوجۃ، جو بنی ہوئی تھی، جس کو اس نے خود بنا تھا. فقالت، تو اس نے کہا، نسجتها بیدیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو خود بنا ہے اپنے ہاتھوں سے. میں اکسو کہا تاکہ یہ چادر میں آپ کو پہناؤں. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا، محتاجن الیہ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے. فخرج الینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. وانها لازارہ، اس چادر کو تہبند کے طور پر پہن کر آپ آئے. فقال فلان، تو فلاں آدمی نے کہا، اکسنیہا ما احسنہا، کتنی خوبصورت یہ چادر ہے، آپ مجھے پہنا دیجئے. فقال، تو آپ نے کہا، نام ٹھیک ہے، اچھا ہے. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجلس، اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ گئے. ثم رجع، پھر واپس ہوئے پنتے. فطواہا، پھر آپ نے اس چادر کو اتار کر لپیٹا. ثم ارسل بها الیہا، پھر اس چادر کو آپ نے اس صحابی کی طرف بھیجا. فقال لهم قوم، قوم کے لوگوں نے اس آدمی سے کہا، ما احسنت، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کو مانگ کے اچھا نہیں کیا. لبسہ النبی، اللہ کے نبی نے اس کو پہنا تھا، محتاجن الیہ، اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے. ثم سألته، پھر تو نے آپ سے سوال کر دیا اس کا کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے. وعلمت، تو یہ بھی جانتا ہے، انہ لا يرد سائلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں تھے، مانگنے والوں کو واپس نہیں کرتے تھے. فقالا، تو اس نے کہا، انی واللہ، ہاں اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھو، ما سألتہ، میں نے اللہ کے نبی سے اس لیے نہیں مانگا میں انبسہا کہ میں اس کو پہنوں گا، انما سألتہ، بلکہ میں نے تو اس لیے مانگا ہے آپ سے اس کو، میں تکون کفنی، تاکہ یہ میرا کفن بنے مرنے کے بعد. اللہ اکبر. قال سہل، سہل راوی کہتے ہیں، فکانت کفنہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہی چادر جو ہے اس کا کفن بنی. صحابی نے ایسا کیوں کہا؟ صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ چادر اللہ کے رسول کے جسم پہ ٹچ ہوئی ہے تو آپ کی برکت جو ہے میرے ساتھ میں رہے گی قبر کے اندر. تو اس لیے صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی کہ رسول اکرم کے جسم پر یہ چھو چکی ہے، آپ نے اس کو پہنا ہے. تو اسی برکت کی بنیاد پہ صحابی نے اس چادر کو مانگا اور آپ سے لے کے اپنے پاس رکھا. مرنے کے بعد یہی چادر ان کا کفن بنی. تو دیکھیے اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت تھی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں اس کی سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کو ضرورت تھی چادر کی، پہنتے تھے آپ اس کو، لیکن آپ نے اپنی ضرورت پہ اپنے ساتھی کی، اپنے صحابی کی ضرورت کو زیادہ بہتر سمجھا، زیادہ اچھا سمجھا، اور آپ نے اپنی ضرورت کو قربان کر دیا، وہ چادر صحابی کو دے دی.
تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں مل رہی ہیں، ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو، اشعری یہ قوم کے لوگ ہیں کہ بے شک اشعری لوگ اذ ارملوا فی الغزو، جب جہاد کے سفر میں ان کا جو ہے مطلب زادہ جو ہوتا ہے، راستے کا سامان جو ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، او قل طعام عیالہم، یا ان کے گھر والوں کا کھانا مدینہ میں کم ہو جاتا ہے، قلنا جمعوا ما کان عندہم فی صوب واحد، جمعوا تو وہ جمع کرتے ہیں ما کان عندہم جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، فی صوب واحدہم ایک کپڑے کے اندر، یعنی کھانا کم ہو گیا، ان کا کم پڑ گیا، تو اب تمام لوگ اکٹھا ہوئے تو اپنے اپنے کھانوں کو انہوں نے ایک کپڑے میں اکٹھا کر دیا سب نے مل کے، ثم اقتسموه بینہم، پھر انہوں نے اس کو اپنے درمیان فی اناء واحد ایک برتن میں بالسویۃ برابر سرابر تقسیم کر لیا، فہم منی وانا منہم، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ دیکھیے کھانا کم پڑا، تمام لوگوں نے اپنے کھانے کو جمع کیا، اس کے بعد جمع کرنے کے بعد سب نے برابر بانٹ لیا اس کھانے کو، تو سب کو کھانے کو اتنا مل گیا جس سے ان کا گزارا ہو سکے۔ تو اس کے اندر بھی ایثار، قربانی، ہمدردی، غمخواری کا جذبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لہذا ہم سب کو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باب التنافس فی الامور الآخرۃ والاستکثار مما یتبرک بہ، باب التنافس، تنافس شوق اور رغبت پیدا کرنا، فی امور آخرتی آخرت کے کاموں کے بارے میں، والاستکثاری اور زیادہ کی خواہش کرنا، زیادہ چاہنا، زیادہ لینا، مما یتبرک فیہ ان چیزوں کو جس میں برکت رکھی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے متبرک چیزوں سے کو۔ تو اب اس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں آخرت کے معاملے میں جو ہے آخرت کے کاموں میں شوق پیدا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اچھے کاموں کی، تاکہ وہ کام، وہ نیکیاں ہمارے آخرت میں کام آئیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس بارے میں یعنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں رغبت کرنے والے کو، شوق پیدا کرنے والے کو شوق کرنا چاہیے، رغبت کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ اتی بشراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی یا دودھ پینے کے لیے لایا گیا، شراب بمعنی مشروب، پینے کی چیز، چاہے وہ دودھ ہو سکتی تھی یا پانی۔ فشرب منہ، تو آپ نے اس سے پیا، وعن یمینہ غلام، اور آپ کے داہنی جانب ایک بچہ تھا، وعن یسارہ، اور بائیں جانب لیفٹ سائڈ اشیاخ، بڑے بڑے بزرگ تھے۔ فقال للغلام، تو آپ نے بچے سے کہا اتأذن لی، کیا تو مجھے پرمیشن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے اس بات کی، ان اوتی ہؤلاء، کہ میں یہ گلاس، یہ پیالہ، یہ برتن ان بڑے لوگوں کو دے دوں جو میرے بائیں جانب لیفٹ سائڈ ہیں؟ فقال غلام، بچے نے کہا لا، نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں کیوں دوں، میں نہیں دوں گا۔ لا اوسر بنصیبی منک احدا، منک، آپ کی طرف سے، بے نصیبی، ملنے والے حصے کو، احدن، میں کسی پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب حدیث پاک کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم کے پاس دودھ یا پانی آیا ایک پیالے کے اندر، ایک برتن کے اندر، آپ نے پیا، سیدھی طرف بچہ ہے چھوٹا، الٹی طرف بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ تو حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، حدیث پیچھے گزر چکی ہیں اور بھی آئیں گی آگے شاید، کہ جب ہم کھانے پینے کی چیزوں کی شروعات کریں، اسٹارٹنگ کریں، تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ پہ دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ ہے، حق تو اسی کا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ بچے، کیا تو مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ میں ان بزرگوں کو یہ پیالہ دے دوں، برتن دے دوں دودھ پینے کے لیے؟
اللہ کے रसूल मैं नहीं दूंगा, हक तो मेरा है, मुझे दीजिए आप, मैं पीऊंगा। क्योंकि जिस प्याले को जिस बर्तन से आपने पिया हो तो आपके पीने के बाद मैं खुद पीऊंगा ताकि आपकी बरकत मुझे हासिल हो जाए। तो देखिए इस्तिक्सार मिम्मा युतबर्रकु बिही, मुतबर्रक चीजों की ज्यादा ख्वाहिश करने का बयान यही तो है। तो उस बच्चे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करने के लिए वो पियाना लिया कि मैं पीऊंगा, अल्लाह के रसूल बर्तन मुझे दीजिए, मेरा हक बनता है। तो आपने बड़े बड़े बुजुर्गों को वो पियाना नहीं दिया पीने के लिए, पहले उस बच्चे को दिया, उस बच्चे ने पिया, फिर उस बच्चे के पीने के बाद उसी बर्तन से दूसरे बुजुर्गों ने पिया। आज पोजीशन ये है कि घर के अंदर जिस गिलास से पानी बच्चे ने पिया हो, बेटी ने पिया हो, माँ किसी ने पिया हो, तो दूसरे घर के अफराद उस पानी को पीते नहीं, ये फेंक देते हैं, फिर दूसरा पानी पीते हैं। बड़े अजीब हालात हो चुके हैं। और यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल ने पिया, फिर बच्चे ने पिया, बच्चे के पीने के बाद उसी से वो साहबा पी रहे हैं, बुजुर्ग साहबा पी रहे हैं। तो हमें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, इस्लाम क्या है, दीन हमें क्या सिखाता है। बाबो फज़लिल गनी शाकिरी, शुक्रगुजार मानदार की फजीलत का बयान। वह हुआ, और ये शुक्रगुजार अमीर आदमी वो है, मन अखज़न माना मिन वजही, जो जायज तरीके से मान कमाता है, वसरफ़हु फी वजूही, और जायज जगहों में ही मान को खर्च करता है, अन मामूर बिहा, जहां पर उसे खर्च करने का हुक्म दिया गया है, यानी जायज जगहों पर वहीं पे खर्च करता है। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, फिर जिस शख्स ने मान दिया, कहां पे दिया, अल्लाह के रास्ते में। और ये अल्लाह के रास्ते के अंदर बहुत सारी चीज आती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। सबका खैरात के अंदर अपने भी हैं, पड़ोसी भी हैं, गैर भी हैं, सब आते हैं। वत्तक़ा, और अल्लाह से डरा, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लियुस्रा, तो हम उसको आसान रास्ते की तौफीक दे देते हैं, या तौफीक दे देंगे ताकि वो नेकी के रास्ते पे आसानी से चल पड़े। क्या मालूम हुआ, जिसको अल्लाह ने मान दिया हो और मान अता करने के बाद वो अल्लाह का शुक्रिया अदा भी करता है, डरता भी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को नेकी के रास्ते पे लगा देता है, उसको नेक कामों की तौफीक दे दिया करता है। एक जगह फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, अतक़ा जो बड़ा परहेजगार है वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा। अन्नज़ी युती मानहु, जो अपने मान को देता है, यतज़क्का, पाकीज़गी हासिल करने के लिए, अपने मान को पाक करने के लिए देता है। वमा ने अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वमा ने अहदिन, और नहीं है किसी का, इंदहु उसके पास, मिन निअमतिन कोई एहसान, तुजज़ा के जिसका बदला दिया जाए, इन्ना इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, वो तो सिर्फ अपने उस रब का, अपने उस रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है। वरना सौफ़ यरज़ा, अन क़रीब वो जो अल्लाह ताला उससे खुश भी हो जाएगा। एक जगह फरमाया इन तुबदु सदक़ाती, अगर तुम सदका खैरात दिखा के दो, जाहिर करके दो, फनिअम्मा ही, तब भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। व इन तुफ़ूहा, अगर तुम इन सदका खैरात को छुपा के दो, व तूतू हल फुक़रा, और गरीबों को, फकीरों को दो, फ़हुवा खैरुन लकुम, तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और वो अल्लाह तुम्हारी खताओं को, सय्यात मिटा देगा, दूर फरमा देगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों से, तुम्हारे करतूतों से खबरदार है, बाखबर है। तो देखिए यहाँ पर भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ये बता रहा है कि सदका खैरात जो तुम देते हो, अगर छुपा के दो, छुपा के देने के अंदर शुक्रगुजारी ज्यादा होती है, उसमें दिखावा नहीं होता है, उसमें एहसान नहीं होता है, उसमें जताना नहीं होता है, बल्कि इंसान की नीयत अच्छी खालिस होती है। तो अल्लाह ने फरमाया उसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों और गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, और जो है अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को देख भी रहा है। तो याद रखो, इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि सदका छुपा के देना चाहिए। एक जगह फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम नेकी यानी जन्नत को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में ना खर्च कर दो। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो तुम अल्लाह के रास्ते में देगो, खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसको जानता है। कुछ भी आप अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह सबको जानता है, इसलिए अच्छा ही देना, बुरा मत देना। वन आयत फी फज़लिल इन्फाक़,
अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में, फित्ताआत नेकी के कामों में खर्च करने के बारे में कसीरत मालूमात में बहुत सारी आयत है जो मालूम है, आप उन्हें कुरान मजीद के अंदर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हदीस पाक देखें, बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीना, मुहाजिरीन फ़ुक़रा हिजरत करने वाले गरीब सहाबा, अतौ आए रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़क़ालू कहने लगे, ज़हबा अहलुद दुसूर, पैसे वाले दौलतमंद अमीर लोग ले गए, बिदरजातिन उला, बुलंद दर्जों को, वन नईम मुकीम, और हमेशा रहने वाली नेमतों को। फ़क़ाला, आपने कहा मज़ा का क्या मतलब, कैसे बताओ। अमीर आदमी, ईमानदार आदमी जो है ऊंचे ऊंचे दर्जों को हासिल करके ले गए, और जो है हमेशा नेमत रहने वाली नेमतें भी ले गए, क्या क्या कहना चाहते हो बताओ। फ़क़ालू, मुहाजिरीन सहाबा ने कहा, युसल्लूना कमा नुसल्ली, वो भी ऐसे नमाज पढ़ते जैसे हम पढ़ते हैं, वयसूमूना कमा नसूमू, हमारी तरह से रोजा रखते हैं, वयतसद्दक़ूना, और वो सदका करते हैं, वला नतसद्दक़ून, लेकिन हम सदका खैरात नहीं करते हैं। अब वो तो आगे बढ़ गए नेकियों में हमसे। तो देखिए कैसे सहाबी आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरे सहाबा से नेक कामों के अंदर, हम जो है बुराइयों में आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे से। वयुतिकूना, और वो आजाद करते हैं, यानी गुलामों को आजाद करते हैं। वला नुतिकू, और हम गुलाम को आजाद नहीं करते क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला उअल्लिमुकुम शैअन, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं, ऐसा अमल ना बता दूं, तुदरिकून बिही मन सबक़कुम, उसके जरिए तुम अपने से आगे बढ़ने वालों को पकड़ लोगे, पा लोगे। व तस्बिकून बिही मन बअदकुम, और जो तुम्हारे बाद आएंगे तुम इस अमल के जरिए उनसे भी सबकत कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। वला यकूनु अहदुन अफज़ल मिनकुम, और कोई तुमसे अफजल बेहतर नहीं होगा, इन्ना मन सनआ मिस्ला मा सनअतुम, मगर वो इंसान जिसने तुम्हारी तरह से अमल किया, तो वो तो तुमसे बेहतर हो सकता है, वरना कोई और तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। क़ालू, इन सहाबा ने कहा, बना क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। क़ाला, आपने कहा, तुसब्बिहूना व तहमदूना व तुकब्बिरूना दुबुरा कुल्लि सलासतिन सलासन व सलासीना मर्रतन। तुसब्बिहूना 33 मरतबा सुब्हानल्लाह, व तहमदूना 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, व तुकब्बिरूना 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो हर नमाज के बाद। फरजा फुक़राउ व सलासीना मर्रतन, फरजा फुक़राउ मुहाजिरीन इला रसूलिल्लाह फ़क़ालू, अब जब मुहाजिरीन साहबा ये अमल करने लगे तो बहुत अच्छा माशाअल्लाह, लेकिन फिर उसके बाद अचानक ये फुक़रा मुहाजिरीन वापस आए अल्लाह के रसूल के पास। फ़क़ालू, कहने लगे, समिया इख़वानुना अहलुल अमवाल बिमा फ़अल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मानदार भाइयों ने भी हमारे अमल को सुन लिया, जो हम अमल करते हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 दफा पढ़ते हैं, इन अमीर आदमियों ने भी हमारे काम को सुन लिया, हमारी नेकियों को सुन लिया। अब फफ़अलू मिस्लहू, तो उन्होंने भी ऐसा ही शुरू कर दिया, अब तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे नेकियों के अंदर। फ़क़ाला रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ए मुहाजिरीन साहबा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है, वो जिसे चाहता है इससे नवाज देता है। तो देखिए किस तरीके से अमीर लोग जो थे, सहाबा थे, जिनके पास दौलत थी, अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की रहमतें थी, किस तरीके से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, और जो है सदका खैरात भी कर रहे हैं, गुलामों को आज़ाद भी कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने कई गुलामों को आज़ाद किया, हज़रत उस्मान ने तो बेपनाह गुलामों को आज़ाद किया। तो ये सहाबा इकराम थे जो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, और अल्लाह ने जो इनको मान दिया था, जो दौलत दी थी, उस मान को अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया करते थे। तो ये थी चंद बातें आज के सबक के ताल्लुक से जो हमने और आपने सुनी।
بہت اچھی اور ماشاءاللہ بڑی پسندیدہ پیاری باتیں تھیں، اور ایسی باتیں جو ہم سب کی زندگی میں روزمرہ ہوتی ہیں، آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو، ان خوبیوں کو، ان اچھائیوں کو، ان حدیثوں کو سننے کے بعد اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، ماؤں بہنوں کو، پیاری بچیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ان نیکیوں کے اندر ہمارے ساتھ میں شامل ہو سکے، شریک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔